یہ تعداد بھی 360 ہے، یہ سرکار دو عالم نے خود ہی فرمائی تھی. سبحان یہ اس تعداد میں پڑھا جائے اس کو. شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے غرف بغرف وہ بات کہی ہے جو سرکار دو عالم نے مجھ سے فرمائی تھی. سبحان اللہ. تو یہ مصیبت اور پریشانی کے لیے ویسے تو کیونکہ اس وقت جہاز کی مصیبت تھی، وہ غرقانی میں تھا، اس لیے ہوئی تھی. لیکن بزرگان دین کہتے ہیں یہ کہ ہر طرح کی دینی اور دنیاوی مشکلوں کے لیے یہ بہترین اور مجرب وظیفہ ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ وظیفہ بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، یہ حصار بھی ہے، یہ حزب بھی ہے. سبحان اللہ. اور یہ روحانیت کے لیے بھی ہے. روحانیت کے لیے بہترین ہے. اس کے جتنے بھی کلمات ہیں وہ کلمات ہیں یا تو جو قرآن کریم میں ہیں یا جو انبیاء علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ مجموعہ ہے ان کا. اب دیکھیں کہ اس کے شروع کے 4 اسم ہیں جی. جو یا علی ہو یا عظیم ہو یا حلیم ہو یا عظیم کہلاتے ہیں. جی. یہ اسم جو ہے اس کے ان کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن نبی وقاص کو تعلیم کیے تھے. سبحان اللہ. اور آپ اس اسم کو پڑھ کر پورے لشکر کو دریا پہ سے لے کے چلے گئے. اللہ. سبحان اللہ. اور انہی اسما کی برکت سے آپ نے ایران کو فتح کیا تھا اور رستم کو مارا تھا. اور یہ اسما کی برکت سے آپ کے دل کی تکلیف درست ہو گئی تھی. آپ پہلے صحابی ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ہارٹ کا مرض ہوا تھا. ہارٹ کا مریض تو ہمارے یہاں رکشے میں نہیں بیٹھ سکتا. صحیح. جی جی. ہیں آپ نے گھوڑے پہ سفر کر کے ایران فتح کیا تھا. تو ان کی بڑی برکت ہے ان اسما کی. اور اسی طریقے سے جتنے بھی کلمات ہیں، بعض کلمات ایسے ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام نے خدا کی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں تو یا اللہ انت ربی و علم کا حسبی، یہ آپ نے فرمائی تھا. سبحان. کہ تیرا علم کا میرے لیے کافی نہیں ہے. جب آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. تو یہ وہ کلمات ہیں، اس میں جو ہے انبیاء علیہ السلام کے کلمات ہیں یا پھر قرآن کی آیات ہیں. اب جیسے کہ اس میں ذکر ہے بحر کا کہ اس کو میرے لیے مسخر کر دے، جیسے تو نے موسیٰ کے لیے کیا. مسخر لنا هذا البحر، ہے نا یہ بات. جیسے کہ تو نے آگ کو کیا. جی. اچھا، ایک کو رمز ہے اس میں. ساری باتوں میں یہ بات نہیں کہ یہ خامخواہ کہے گئے الفاظ، ورنہ دریا کو تمہارے لیے کیا ضرورت پڑی ہے یا آگ سے تمہاری کیا نسبت. لیکن بات یہ ہے کہ انسان 4 ہی چیزوں سے بنا ہے. عناصر عربیہ سے بنا ہے نا، جس میں مٹی ہے، خاک ہے، آب ہے اور آگ ہے. اور اس میں 4 عناصر کی تسخیر ہے. پانی کی حضرت موسیٰ کے لیے، آگ کی حضرت ابراہیم کے لیے، پہاڑوں کی اور مٹی کی حضرت داؤد کے لیے، اور جن و شیاطین اور ہوا کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. تو 4 عناصر کی اس میں تسخیر ہے. اور پھر تمام دینی معاملات کو آسان کر دے، تمام دنیاوی معاملات کو آسان کر دے، اور تمام دنیا کے معاملات کو آسان کر دے، تمام عقبہ کے معاملات کو آسان کر دے، بحر الدنیا والآخرہ. اور وہ چیز کو میرے لیے مسخر کر دے جو تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ. سبحان اللہ. سب کچھ اس کے ہاتھ میں. اب کیا رہ جاتا ہے پیچھے پر؟ یمن بیدہ ملکوت. آپ کہتے ہو نا، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ وہ کچھ جو تیری بادشاہ تیرے ہاتھ میں ہے اس کو میرے لیے آسان کر دے. اب کیا کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب کاف یا انصاد اور حامد کے بارے میں ہے کہ
حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کو اسم اعظم مانتے ہیں. سبحان اللہ. ہم تو اس کو حروف مقطعات میں لیتے ہیں نا کہ کاف آئی عین صاد یہ حروف مقطعات سے ہے. لیکن مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ جب دعا مانگا کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے یا کاف آئی عین صاد اللہ یا حامیم عین سین کاف. اللہ. تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو حروف مقطعات ہیں. آپ فرماتے تھے یہ اسم اعظم سے ہیں. ہائے. اس سے مانگی بھی دعا رد نہیں ہوتی. سبحان. اب کلام کو حضرت علی سے زیادہ سمجھنے والا تو کوئی نہیں تھا. ہائے. تو بات یہ کہ اس کلام میں بڑی برکت ہے. اس کے وسیلے سے اس کو پڑھ کر جو آدمی دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے. اس میں ایک خوبی اور بھی ہے کہ اس میں جائز ناجائز کا بھی مسئلہ نہیں ہے اللہ اللہ. کہ تم جائز مانگ رہے ہو یا ناجائز مانگ رہے ہو. وہ مانگ رہا ہے وہ دے رہا ہے, وہ جھگڑا ختم ہو گیا. سبحان. اب وہ تو بعد میں حساب ہوگا کہ جائز تھا یا ناجائز تھا, سبحان. لیکن ابھی وہ رد نہیں کرے گا, ابھی دے گا. یعنی کہ اگر تم کسی کے لیے بددعا کرو گے اس کو پڑھ کر تو وہ قبول کرے گا. اب تم نے اس کے لیے جائز کری تھی ناجائز کری تھی, یہ بعد میں ہوگی بات, ابھی قبول ہوگی. تو ایسے کلام بہت کم ہوتے ہیں. سبحان. تو اس لیے بزرگوں نے اس پر بڑی توجہ فرمائی ہے. بزرگان دین کے یہ معمولات میں سے اسی لیے رہی ہے یہ کہ یہ بڑا سریع التاثیر سریع الاثر کلام ہے. سبحان. اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کلام کا صحیح ہونا.